بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے فضائل۔ تو اس نشست میں ہم اہل بیت کرام کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں تو ان کو بیان کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہے وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ کائنات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی مثل موجود نہیں ہے۔ تو اہل بیت کی فضائل کے اندر بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں۔ تو ان میں سے ہم چند احادیث مبارکہ جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے۔ مسلم شریف کے اندر حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان مقام جوفہ میں غدیر خم کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر آپ نے ہم لوگوں سے واعظ و نصیحت فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ یعنی ملک الموت میرے پاس آئے تو میں خدا تعالیٰ کے حکم سے کو قبول کر لوں۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، اور میں تم میں دو نفیس اور بڑی عظمت برکت والی گھراں قسم کی قدر کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ تو خدا تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ اور پھر راوی بیان کرتے ہیں کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے بارے میں لوگوں کو ابھارا اور رغبت دلائی، اور پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي اذکرکم اللہ فی اہل بیت، یعنی ایک دوسری گراں قدر جو چیز ہے وہ میری اہل بیت ہے۔ میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں اور اس سے ڈراتا ہوں۔ اور اس جملے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ میں تاکید کے ساتھ تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان کے حق کی ادائیگی میں ہرگز کوتاہی نہ کرو۔ تو اب یہ حدیث مبارکہ جو ہے مشکاہ شریف صفحہ جو ہے 568 پر موجود ہے، اور امام ترمذی نے یہ حدیث مبارکہ بیان کی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے اور خطبہ دے رہے تھے، اور میں نے سنا آپ یہ فرما رہے تھے کہ یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیت، یعنی اے لوگو، میں نے تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم اس کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ ایک چیز جو ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور دوسری میری اولاد اور میری ذریت میرے اہل بیت ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کو مشکاہ شریف صفحہ جو ہے 569 پر بیان کیا گیا ہے، اور امام طبری جو ہے طبرانی شریف میں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ
من نفسہ وتکون عطرتہ احب الیہ من عطرتہ واہل بیتی واہلی احب الیہ من اہلہ وذاتی احب الیہ من ذاتی۔ یعنی کوئی بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی جان سے اور میری اولاد حسنین کریمین کو اپنی اولاد سے، میری اہل بیت کو اپنی اہل سے اور میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب رکھے۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو بیان ہوئی ہے یہ اشرف المؤید صفحہ جو ہے 85 پر بھی موجود ہے۔ اس طرح حضرت امام احمد جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھوں کو پکڑا، فرمایا من احبنی و احب ہذین و امہما و اباہما کان معی من فی درجاتی یوم القیامہ۔ یعنی جس نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے اور ان کے والدین سے محبت رکھی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ اشرف المؤید صفحہ نمبر 86 پر موجود ہے۔ یعنی پینتن پاک سے محبت رکھنے والا بصوت خدمت گار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں دکھائی دے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا مقام بھی وہی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، نہیں، بلکہ وہ خادم بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہوگا۔ اس طرح ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کعبہ شریف کا دروازہ پکڑا، فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلاک۔ یعنی آگاہ ہو جاؤ کہ میرے اہل بیت تم لوگوں کے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، تو جو شخص کشتی میں سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جو کشتی میں سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ یعنی میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اور علامہ نبہانی اور علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم اہل سنت و جماعت محبت اور اہل بیت کی کشتی پر سوار ہیں، اور ہدایت کے چمکنے والے صحابہ اکرام جو ہیں وہ اجمعین سے ہدایت پاتے ہیں، لہٰذا ہم لوگ قیامت کی ہولناکیوں سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار نہیں ہوئے، جیسے خارجی کہ انہوں نے محبت کی بجائے اہل بیت کی کو، تو وہ ہلاک ہو گئے، اور اہل بیت سے دشمنی جس نے کی وہ ہلاک ہو گیا۔ اور رافضی جو اس کشتی میں سوار تو ہوئے مگر ہدایت کے ستارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہدایت نہیں حاصل کر سکے، تو وہ بھی کفر و ضلال کی طریقی میں کھو گئے۔ اور حدیث صحیح میں یہ ہے کہ جس سے بہت سی اہل سنن نے روایت کیا ہے کہ جب ابو لہب کی صاحبزادی مکہ معظمہ کی سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائی، تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ تمہاری ہجرت تمہیں بے نیاز نہیں کرے گی، اس لیے کہ تم جہنم کے ایندھن کی بیٹی ہو۔ انہیں یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی تو آپ بہت سخت ناراض ہوئے، پھر ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور پھر فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی تو آپ نے بہت سخت ناراض ہوئے، پھر ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، فرمایا کہ ما بال اقوامی یوزینی فی ناسبی و ذوی رحمی
الا ومن ازا نصبی و ذویل رحمی فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، یعنی ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو میرے نسب میں، حسب میں اور نسب میں اور رشتہ داروں کے بارے میں اذیت دیتے ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ خبردار، جس نے میری نسبت اور رشتہ داروں کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی۔ اور طبرانی شریف اور مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان رجلا سعید بین الرکن والمقام فصلی وصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل النار، یعنی اگر کوئی شخص اہل بیت اللہ شریف کے بارے میں کہ گوشے میں اور مقام ابراہیم کے درمیان چلا جائے اور نماز پڑھے اور روزے رکھیں، پھر وہ اہل بیت کی دشمنی پر مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اہل بیت کی جو دشمنی سے خدا کی پناہ کے بیت اللہ کے سائے میں مقام ابراہیم جیسی متبرک جگہ پر نمازیں پڑھنے والا اور روزہ رکھنے والا اور ہر اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ آپ حضرات جو ہیں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل ہے، آپ کی اولاد ہے، جو اہل بیت ہیں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کا مقابلہ بطور اہل بیت اس کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، کہ اللہ رب العزت نے جو ہے اہل بیت اکرام کو اتنے عظیم مقام عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بھی اہل بیت کے جو فضائل ہیں وہی بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی محبت کے اندر جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔